السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ود اندر انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ موومنٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو اکثر ہمارے ذہن میں رہتا ہے، یعنی کہ شک کرنا۔ تو ویورز، اکثر ہم لوگ اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر، حتیٰ کہ خود پر بھی ہم لوگ شک کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ کیا یہ شک کرنا ایک بیماری ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے؟ تو اس ویڈیو میں جو ہے ہم یہی چیزوں کو ایکسپلور کریں گے، اور یہ بھی ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ اس پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ شک کرنا یا پھر مسٹرسٹ کرنا ہر وقت برا نہیں ہوتا، لیکن جب تک یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو یا پھر آپ کی ڈیلی لائف کو اور ڈیلی لائف کی خوشیوں کو افیکٹ نہ کرے، تب ایک یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو آئیے اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ شک کرتے ہیں دوسروں پر یا خود پر بھی، تو اس کا ہماری مینٹل ہیلتھ پر کیا افیکٹ پڑتا ہے۔ شک کرنا یعنی کہ ڈاؤٹ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسٹرسٹ کرنا، اکثر انگزائٹی اور ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر وقت ہم لوگ جب شک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے خود پر یا پھر دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ، تو ان سے ہمارا مینٹل اسٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ ڈپریشن جیسی، انگزائٹی جیسی ہیں اور بیماریوں میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو جو ہے ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ یہ شک کرنا جو ہے نا ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شک کرنا، جب ہم لوگ بہت زیادہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یہ چیز ہماری پرسنالٹی میں آ جاتی ہے، اور جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو میں آپ کو جو ہے اس چیز کے بارے میں، پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنا کر جو ہے وہ دوں گی، تاکہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ کس طرح سے جب ہم لوگ شک کرتے ہیں یا ڈاؤٹ کرتے ہیں تو کیسے یہ چیز ہماری بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسرچ بھی یہ چیز کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت شک کرنے میں رہتے ہیں، ان کا سیلف اسٹیم اتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے آپ سے بھی شک ہونے لگتا ہے۔ اور ایکسپرٹس بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ شک یا پھر مسٹرسٹ کرنا جب ایکسیسیولی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کی سوچ اور جذبات پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو آئسولیٹڈ اور سوشلی اینکشیس بنا دیتی ہے یہ سوچ، اور ایون کہ ڈپریشن تک یہ چیز آپ کو لے کر جاتی ہے۔ اور ویئرس، کیا آپ جانتے ہیں کہ شک کرنا اکثر ہماری سیلف ڈاؤٹ سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ ہر وقت اپنے فیصلوں پر، اپنی کیپیبلٹیز پر اور اپنے رشتہ داروں پر شک کرتے ہیں، تو یہ سیلف ڈاؤٹ کی ایک چین ریئیکشن بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ جو ہے ہماری پروڈکٹیوٹی، ہماری خوشی اور حتیٰ کہ ہماری مینٹل پیس کو بھی بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ اور شک کرنے کی، سیلف ڈاؤٹ اور شک کرنے کی کچھ جو ہے نشانیاں ہیں، 3-4 نشانیاں ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ ہر فیصلے پر شک کرنا، کوئی بھی فیصلہ اگر آپ نے لیا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ دوسروں کی نظروں میں جو ہے اپنی قیمت کو بالکل ہم لوگ کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر وقت دوسروں کی اپروول لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہم نے کام اگر کیا ہے، کوئی بھی یونیورسٹی میں یا پھر کہیں پہ بھی ہم لوگوں نے کوئی اگر کام کیا اپنی لائف میں، اپنے فرینڈس وغیرہ سے، اپنے گھر والوں سے ہم لوگ اپروول لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویئرس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شک کرنا یا پھر سیلف ڈاؤٹ سے ہم لوگ کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جس سے آپ فوری طور پر جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو فرسٹ ٹپ یہ ہے کہ جو نیگیٹو سیلف ٹاک ہم لوگ کرتے ہیں، خود سے جو ایک نیگیٹو ٹاکنگ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کس طرح چیلنج کیا جائے۔ سیلف ڈاؤٹ کا ایک سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیگیٹو جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بنا کسی چیلنج کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آئے، جیسے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا یا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا، کافی اچھا نہیں ہو سکتا دوسروں کے مقابلے، I will never be good enough for you, will I? No matter how hard I try. تو
اسی وقت اپنے آپ سے کوسچن کریں کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، اس سے یعنی ایویڈنس کہ میں یہ چیزیں سوچ رہا ہوں، کیا یہ سوچ صرف میری ڈر کی وجہ سے ہے، یا جس چیز سے میں فیلئر مجھے ہوا ہے یا اس کی وجہ سے مجھے یہ سوچ آ رہی ہے، یا پھر یہ سوچیں کہ اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو کیا میں اسے بھی یہی مشورہ دیتا، کیا مشورہ دیتا میں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کو سوچیں. جب ہم اپنی سوچ کو ریشنلائز کر لیتے ہیں نا تو یہ سیلف ڈاؤٹ آرام سے کم ہونے لگتا ہے. اور سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ سیلف کمپیشن کو ڈیولپ کریں، یعنی کہ خود سے محبت کرنا سیکھیں. اکثر ہم اپنے آپ کے لیے بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے فرینڈ کو یا پھر کسی اور پیارے شخص کے ساتھ اتنے سخت نہیں ہوتے تو خود کے ساتھ بھی جو ہے نا مہربانی ہم لوگ کو کرنی چاہیے. خود کے ساتھ بھی ایک سافٹ ہارٹ کے کارنر جو ہے نا وہ کریٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی غلطی کرتے ہیں تو اسے فیلئر نہ سمجھیں بلکہ ایک لرننگ ایکسپیرینس سمجھیں، اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں انسان ہوں اور انسان سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اگر اس وقت میں مشکل وقت میں ہوں تو یہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا. یہ مشکل وقت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گا، میں اس مشکل وقت سے ہمیشہ اچھے طریقے سے نکل جاؤں گا. جب آپ خود سے یہ کے ساتھ مہربانی کریں گے نا تو مسٹریس بھی کم ہوگا اور سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ انکریز ہوگا، اور آپ کی جو سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ بھی انکریز ہو جائے گی. اینڈ دا تھرڈ ٹپ از کہ اپنی اسٹرینتھس پر فوکس کریں، اپنی اسٹرینتھس پر توجہ دیں. سیلف ڈاؤٹ تب بھی بڑھتا ہے جب ہم صرف اپنی کمزوریوں پر فوکس کرتے ہیں، اور اس کی توڑ یہی ہے کہ ہم اپنی جو اسٹرینتھس ہیں اور اپنی اچیومنٹ ہیں اس کا ایک ریکارڈ بنائیں. تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک ون جرنل کریٹ کریں، شروع کریں، جس میں آپ اپنے ہر دن یا پھر ہر ہفتے کا لکھیں کہ کیا میں نے اچھا کام کیا ہے، کون کون سے اچھے کام میں نے کیے ہیں، کن میں مجھے جو ہے وہ ایک اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے. جب بھی سیلف ڈاؤٹ آئے اپنے پاسٹ سکسیسز یا پھر کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کو یاد کریں اور جو آپ نے اوور کم کی ہوتی ہے، اور کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ پر ٹرسٹ کرتا ہو یا پھر آپ کی اسٹرینتھس کو دیکھ سکتا ہو. تو جب ہم اپنی اچھی کوالٹیز کو اکنالج کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اکنالج کرنا، تو یہ مسٹریس آرام سے بالکل دھیرے جو ہے یہ چیزیں کم ہونے لگتی ہیں. دا فورتھ ٹپ از کہ ٹرسٹ بلڈنگ ایکسرسائزز کو شروع کریں. اگر مسٹریس کا ایشو ہے اور مسئلہ ہے اس چیز کا تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹرسٹ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہے جو چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس اور کنسسٹنسی سے بلڈ ہوتا ہے. تو چھوٹی کمٹمنٹس کریں اور ان کو پورا کریں. جیسے اگر آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں ہر 10 منٹ واک کروں گا تو اس سے نبھانے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو ٹرسٹ پڑتی ہوں. اگر آپ صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کے ٹرسٹ توڑ چکے ہیں تو نیچرلی جو ہے نا آپ کا جو مسٹریس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کسی نے آپ کا ٹرسٹ بریک کیا ہوا ہے تو دھیرے سے اس کو واپس لانے کے لیے ریبلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور ٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پرفیکٹ لوگوں کے ایک پرفیکٹ لوگ ہوں آپ، بلکہ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا غلطی کر سکتا ہے، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ لاسٹ ٹپ از دس کہ مائنڈفلنس اور گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کریں. صرف جو ڈاؤٹ ہے نا، سیلف ڈاؤٹ اور مسٹریس تب تک بڑھتے ہیں جب ہم نگیٹیو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں. گریٹیٹیوڈ اور مائنڈفلنس آپ کو اس لوپ سے نکلنے میں مدد کریں گے. تو ہم لوگ کو کرنا کیا چاہیے کہ ہر روز جو ہے گریٹیٹیوڈ جرنل میں 3 چیزوں کو لکھیں جو اچھی ہیں یا پھر جن کا آپ شکر گزار کرتے ہیں. اور میڈیٹیشن یا پھر ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کریں جو آپ کو پریزنٹ مومنٹ پر فوکس کرنے میں مدد دیں گے. جب بھی آپ اپنے ذہن میں مسٹریس یا پھر سیلف ڈاؤٹ آپ کو آئے تو آپ اس وقت اپنے تھاٹس کو آبزرو کریں اور بنا کسی ججمنٹ کے، ٹھیک ہے. اور جب ہم مائنڈفلنس اور گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہماری جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے ہمارا وہ شفٹ ہوتا ہے، اور ڈاؤٹس کو اکثر ہم لوگ جو ہے نا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چیزیں کم ہونے لگتی ہیں. اینڈ دا لاسٹ ٹپ از کہ پروفیشنل ہیلپ لینے سے بالکل بھی نہ گھبرائیں. اگر سیلف ڈاؤٹ یا مسٹریس بہت زیادہ سویئر ہو چکا ہے اور آپ کی ڈیلی لائف کو بہت زیادہ سیریسلی امپیکٹ کر رہا ہے تو پروفیشنل ہیلپ لینے ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے. تھیراپی یا پھر کوچنگ آپ کو اس مسئلے کا ڈیپ انالیسس کرنے میں مدد دے سکتی ہے. کبھی جو ہے ہمارے ڈاؤٹس یا مسٹریس چائلڈہڈ ٹراماز یا پھر پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یہ صرف سیلف ہیلپ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک پروفیشنل اس
ایشو کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہے۔ سو آر ڈسکشن لیڈس اس ٹو کنکلیوڈ کہ ویئرز، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ شک کرنا ایک نارمل جذبہ ہے، لیکن اگر یہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے تو اس وقت آپ اس پر کام کریں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پریورٹی بنائیں اور شک کرنے کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ شک کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن جب یہ زندگی کو مشکل بنانے لگتی ہے تو اسے ہینڈل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شک کرنا اور آپ کی خوشی کو بھی، سکون کو بھی جو ہے وہ چھین رہا ہے، تو اس ٹپس کو جو ہے میں نے جو فالو کی ہیں، ان ٹپس کو فالو کرنا شروع کریں۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔